الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ آئیے جس طریقے سے میں درود و سلام کے صیغے پڑھوں آپ بھی مل کر ان درود و سلام کے صیغوں کو دہرائیے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جب تک آپ مسجد میں رہیں گے آپ کی ہر سانس کے بدلے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اللہ پاک کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں۔ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں مخلص ایمان والوں کا تذکرہ ہوا، ذکر کیا گیا، جن کا ظاہر و باطن درست اور سلامت تھا، بڑے پاکیزہ ایمان تھے ان کے، بڑے صاف و شفاف کردار تھے ان کے، اور ان کے اندر سے ایمان کی بو آتی تھی جی۔ ان کے چہرے ایمان کی روشنی سے چمکتے تھے۔ پھر ان کافروں کا ذکر کیا گیا جو سرکشی اور عناد پر قائم تھے، جو کٹر کافر، خدا و رسول کے دشمن۔ اور اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقین کا ذکر چل رہا ہے، جو کہ اندر خانہ کافر ہیں، کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ جی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے۔ زبان سے وہ کچھ کہتے ہیں اور دل میں ان کے کچھ چھپا ہوا ہے، یعنی دل میں ان کے نفاق چھپا ہوا ہے، گندگی چھپی ہوئی ہے۔ تو ان کے باطن ان کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق ہیں۔ اس آیت سے چند باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہوتے۔ جب تک دل سے تصدیق نہ ہو جائے ان باتوں کی، جب تک دل گواہی نہ دے نہیں جی اللہ ایک ہے
اور اس کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برحق رسول ہیں، اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں سب منافقین ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ کہ کھلا کافر جو ہے وہ تو ہمارا دشمن ہی ہے، لیکن یہ جو منافقت پالے ہوئے ہیں، جو اپنے دلوں میں گندگی چھپائے ہوئے ہیں، یہ ان کھلے کافروں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کہ کھلے ہوئے کافر اتنا نقصان نہیں پہنچاتے، اتنی تباہی نہیں پہنچاتے جتنے کہ یہ چھپے ہوئے کافر پہنچاتے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ، اب یہاں اب توجہ فرمائیں، منافقوں کو کچھ لوگ کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گروہ بہتر صفات اور انسانی کمالات سے ایسا عاری ہے، ایسا خالی ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف و خوبی کے ساتھ کیا ہی نہیں جاتا، ہے ہی نہیں اس کے اندر کوئی خوبی، کوئی وصف، کوئی کمال جو اس کو ان القابات سے یاد کیا جائے۔ بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ ہیں۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو محض انسان یا صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنے میں ان کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے۔ بولتے ہیں نا کچھ لوگ وہ تو ہماری طرح بشر ہیں، اور کچھ تو حد ہی پار کر جاتے ہیں، بولتے ہیں کہ وہ تو ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ لہذا ان تمام القابات سے، ان تمام چھوٹے چھوٹے لفظوں سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے، کنارہ کش ہوا جائے۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا کفار کا طریقہ، کفار کا طریقہ ہے، جبکہ مسلمان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ عظمت و شان سے کیا کرتے ہیں۔ جی ہاں، عظمت و شان سے کیا کرتے ہیں۔ اور پھر جو منافقت اپنے دلوں میں پالے ہوتے ہیں نا، تو کئی ایک منافقوں کو تو صحابہ کرام نے بھی کیفر کردار تک پہنچایا تھا۔ آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان جو بنام مسلمان تھا، ہے نا، دل میں نفاق پال کر رکھتا تھا، تو وہ کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا اور دونوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جو یہودی تھا اس نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائے ہمیں دل و جان سے تسلیم ہوگا۔ آپ چلے ان کے پاس، تو یہ منافق بھی آ گیا یہ سوچ کر کے کہ وہ تو مسلمانوں کے امام ہیں، وہ تو مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کریں گے کیونکہ میں بھی مسلمان ہوں۔ آ گئے، اب دونوں نے اپنی اپنی باتیں رکھی۔ جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں سنی تو فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا کیونکہ حقدار یہودی ہی تھا۔ تو اب یہ جو منافق تھا، برائے نام مسلمان تھا، اس کو یہ فیصلہ منظور ہی نہیں ہوا۔ یہ جیسے ہی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کو پھلانگتا ہے، باہر نکلتا ہے، یہودی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں اس فیصلے کو۔ اس نے کہا تمہارے مسلمانوں کے یہ امام ہے، یہ مسلمانوں کے نبی ہیں، تم ان کا کلمہ پڑھتے ہو، تم کیسے نہیں مانتے؟ کہا میں تو عمر کا فیصلہ مانوں گا۔ میں کس کا فیصلہ مانوں گا؟ عمر کا فیصلہ مانوں گا، کیونکہ عمر جلالی تھے اور مسلمانوں کے حق میں وہ سب کچھ کر جاتے تھے۔
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی کو بھی قبول نہیں کیا کرتے تھے، ادنا سی گستاخی بھی۔ اب جب اس نے کہا، اس منافق نے، کہ میں عمر فاروق اعظم کے فیصلے کو مانوں گا، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے، تو یہودی نے کہا مجھے تو تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اور اگر تم کہتے ہو کہ عمر کے پاس چلا جائے تو میں اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں کرتا، میں اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ چلے اب یہ دونوں سیدھے بارگاہ فاروقی میں حاضر ہوتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ان دونوں نے اپنی اپنی باتوں کو پیش کر دیا۔ یہودی نے اپنی بات پیش کی اور اس منافق مسلمان نے اپنی بات پیش کی۔ پھر اس کے بعد میں یہودی نے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہونے والے فیصلے کا بھی بتا دیا کہ ہم تمہارے پاس آنے سے پہلے تمہارے نبی کے پاس گئے تھے اور انہوں نے فیصلہ میرے حق میں سنا دیا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا اس منافق سے، کیا یہ یہودی سچ کہتا ہے؟ اس نے کہا بات تو یہی ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے میرے حق میں فیصلہ نہیں کیا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھہریے، فیصلہ میں کر دیتا ہوں، آپ ٹھہر جائیں۔ آپ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، تلوار نکالتے ہیں، تلوار کو جو ہے میان میں لے کر کے آتے ہیں، ننگی تلوار لے کر کے آتے ہیں، یعنی اس کے کھول میں نہیں، اس کے کھول سے نکال کر کے ننگی تلوار لے کر کے آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں اس یہودی کے پاس آتے ہیں، اس یہودی اور منافق کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ اور یوں ارشاد فرمانے کے بعد میں آپ نے تلوار کو ہوا میں لہرایا اور اس کی گردن کو اس کے دھڑ سے جدا کر دیا۔ لوگوں میں افواہ پھیل گئی، عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا، عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات پہنچی تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو بلایا اور لوگوں کو بھی بلایا، عمر سے پوچھا اے عمر تم نے مسلمان کو قتل کیا، تم نے مسلمان کا قتل کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کر با ادب کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، بے شک میں نے قتل کیا ہے لیکن میں نے کسی مسلمان کا قتل نہیں کیا ہے۔ کہا لوگ تو کہتے ہیں کہ تم نے مسلمان کا قتل کر دیا۔ کہا یا رسول اللہ، میرا ایمان کہتا ہے کہ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے وہ کہیں کا مسلمان، وہ کیسا مسلمان؟ مسلمان تو وہ ہے جو آپ کے فیصلے پر اپنی آنکھوں کو اور اپنی زبان کو بند کر لے اور دل سے اس کو تسلیم کر لے، وہ مسلمان ہے۔ اس نے آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، اس نے میری نگاہ میں یہ مسلمان نہیں تھا اور میں نے اس کا قتل کیا۔ تو صحابہ کرام نے بھی وقتاً فوقتاً کئی ایک منافقوں کے سروں کو تن سے جدا کیا ہے۔ تو یہ منافق بڑی بلا ہے، بہت بڑی بلا ہے۔ آج بھی کئی ایک منافقین جو ہے اس دنیا میں جنم لیے ہوئے ہیں اور وہ تباہیاں مچا رہے ہیں دین میں۔ وہ جب اہل سنت والجماعت کی جماعت میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، اور جب وہ گستاخان رسول میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو بدعتی لوگ ہیں، سچے تو تم ہی ہو، پکے تو تم ہی ہو۔ ایسے منافقین کی وجہ سے دین کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے منافقین سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب مصطفیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہمارے والدین کی، ہمارے استاد و پیر کی اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، کلام مقدس کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ بیان کیا، اس کی تفسیر پڑھی، مولا اس کے
تلاوت کرنے اور اس کی تفسیر بیان کرنے میں جو غلطیاں ہوئی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو فیضان قرآن سے مالا مال فرما۔ اے اللہ قرآن کی پوری ہدایتیں عطا فرما دے، قرآن کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ منافقوں کی جماعت سے بھی بچنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو کامل ایمان والا بنا دے۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا ہمارے سینوں کو مدینہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی تیرے عشق میں سرشار بنا دے۔ اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سب کو سچا عاشق بنا دے۔ اے اللہ ہمیں سنتوں کا عامل بنا دے، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری جملہ پریشانیاں دور کر دے، بیماریاں دور کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، بے روزگاریاں دور کر دے، بے اولادیاں دور کر دے۔ مولا ہمارے گھروں کو امن کا، محبتوں کا، الفتوں کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں سے ناچاقیاں دور کر دے، نا اتفاقیاں دور کر دے، آزمائشیں دور کر دے، کاروباروں سے ہمارے رکاوٹیں، بندشیں، آزمائشیں دور فرما دے۔ ہمارے گھروں سے مولا بیماروں کو شفا عطا فرما دے، بیماریاں دور کر دے۔ اے اللہ ہمارے معاشرے میں امن کا، محبتوں کا ماحول قائم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے معاشرے پر تو ایسا کرم اور فضل فرما دے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں بچہ بچہ نمازی بن جائے۔ اے اللہ بچہ بچہ قرآن کا قاری بن جائے۔ اے اللہ بچہ بچہ تیرے گھر کا حاجی بن جائے، میدان کا غازی بن جائے، متقی پرہیزگار بن جائے، تقوی شعار بن جائے۔ اے اللہ ہم سب کو تیری رضا والے کاموں میں لگا دے، تیری ناراضگی والے کاموں سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں پر اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم علی کا تحیت و تسلیم کے صدقے طفیل رحمت کی نظر فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حورے گا تھی ترانہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔